أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اور تمہاری مطلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں ان کی عدت کے بارے میں تم کو کوئی شبہ لاحق ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ہے ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ سورہ طلاق کی 4 آیت ہے۔ پچھلی آیت میں جو مضمون چل رہا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صبر و استقلال سے رہتے ہیں، عزم اور حوصلہ اور ہمت ان میں ہوتی ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے رب کا جو فیصلہ ہے میرے حق میں وہ اچھا ہی ہے، اور اس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حالات اچھے ہوں تو بات مان لی اور حالات میں ذری سا بگاڑ آیا تو گھٹنے ٹیک دیے، ادھر ادھر جانا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، ان کی مشیت سے ہوگا، ان کی حکمت سے ہوگا، جو بھی فیصلے وہ کریں گے میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور کبھی بھی باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے، اور ہمیشہ جو اپنے مداوع کا جو حل جو ڈھونڈتے ہیں تو وہ سوائے اللہ کے در کے کسی اور کے در پر نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کے در پر جاتے ہیں وہ، تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں، ان کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے انتظامات کر دیتے ہیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں وہ خود پورا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی عدت کے متعلق بیان فرما رہے ہیں جو عام طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں جو ان کو حیض آتا ہے تو ان کی عدت کی مدت تو 3 حیض ہوتی ہے، اس کے علاوہ 3 اور قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ مطلقہ عورتیں جس سے حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اور ان میں سے وہ بھی ہے جن کو یعنی جو بیماری کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا وہ عورتیں بھی جو ابھی نابالغ ہیں جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا ہو، تو ان کے لیے عدت کی مدت یہ ہے کہ 3 مہینے، اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدت وضع حمل تک ہوگی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت ایسی ہی آئی تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کہہ کر يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ یعنی نجات دے دیتے ہیں، نجات کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے جو مقاصد ہیں اس میں کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں پر اسی آیت کو تھوڑا سا الگ کر کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا فرمایا، اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں جو ڈرنے والا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کریں گے اور اس کو بڑا اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے ساری جو احکامات دیے جا رہے ہیں یہ اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہیں، اور جو تمام باتیں سوچ کر اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اس کی معصیت سے بچے گا، تو پھر مزید اس کے لیے انعامات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور فرما دیں گے، اس کا کفارہ کر دیں گے، اور
دوسری اس کے لیے جو نعمت ہوگی، جو انعام ہوگا، وہ ہے کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ان تمام آیتوں میں، پچھلی آیت اور یہ آیت، اس سے پہلے کی آیت میں جو تقوی کے جو انعامات ہیں، جو برکات اور جو ثمرات ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں، تقریباً 5 ہیں وہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا فرمایا سب سے پہلے۔ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ باہر نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، نجات کے لیے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک انعام یہ۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا تھا اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو ایسے جگہوں سے رزق مہیا فرما دیتے ہیں کہ جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو وہاں سے کچھ مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام جو اس کا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کہ وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جہاں کہیں پر وہ کچھ کام کرتا ہے، کچھ کوششیں کرتا ہے، تو اس کو وہاں پر آسانیاں ہو جاتی ہیں، مشکلیں نہیں ہوتی، مشقت اٹھانا نہیں پڑتا زیادہ، اور وہ کام آسان بن جاتا ہے اس کے لیے۔ اور پھر فرمایا چوتھا اور پانچواں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یعنی ڈرنے کی وجہ سے جو انعام اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں، سب سے بڑا انعام کہ دنیا اور آخرت میں، کہ اس کی برائیوں کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی گناہ ہوئے تھے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہیں، کمزوریاں ہیں انسان میں، تو وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت معاف فرما دیتے ہیں، اس کی برائیوں کو۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو کوئی بھی وہ کام کرتا ہے تو اس کو فضل فرما دیتے ہیں اس کے اوپر، تھوڑے سے کام کو جو ہے بڑا کر دیتے ہیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ اجر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ 5 اس کو انعامات ملیں گے، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے اور جو منع کردہ چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ ان مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتی ہو، جیسی بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ، اور اگر یہ مطلقہ عورتیں حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ پھر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو، اور باہم مشورے اور رضامندی سے دودھ پلانے کی اجرت طے کر لیا کرو۔ اور اگر اس معاملے میں نزاع یا نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو بچے کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلایا جائے۔ اس میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں مطلقہ عورتوں کے متعلق۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو ایام عدت میں وہیں پر رکھو جہاں پر تم رہتی ہو۔ اس سے پہلے بھی سورت کی شروع میں یہ بات آئی تھی کہ ان کو وہیں پر رکھنا۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ لِتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ کہا تھا، یعنی ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو اور نہ ہی وہ اپنے گھروں سے نکلیں، الا یہ کہ کوئی یعنی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں وہ۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ حکم دیا ہے کہ ان عورتوں کو جن کو طلاق ہو چکی ہو ان کو اپنے ہی گھروں میں رکھنا، اور اپنی طاقت قوت اور استطاعت کے مطابق جو بھی تم ان کو مہیا کر سکتی ہو وہ مہیا کرنا۔ یعنی تم جیسا رہ رہے ہو ویسا ہی لائف اسٹائل ان کا ہونا چاہیے اس وقت بھی جب ان کو طلاق ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کہیں پر ڈال دیا لے جا کر، یا کہیں ایک چھوٹا سا کمرہ مکان دے کر رکھ دیا، ایسا نہیں، بلکہ تم جہاں پر رہتی ہو بالکل اسی میں ان کو رکھنا چاہیے۔ اور اگر طلاق رجعی ہو، رجوع ہونے کی جس میں گنجائش باقی بچتی ہے، تو آپ کے پاس اگر گھر میں متعدد کمرے ہیں تو ایک کمرہ اس عورت کے لیے بھی مخصوص کر دینا چاہیے، اور اگر زیادہ کمرے نہ ہو تو اپنا کمرہ خود کا خالی کر کے اس کو دے دینا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے کہ طلاق رجعی کی صورت میں تو کوئی پردہ وغیرہ نہیں رہے گا شوہر سے، بلکہ پردہ نہیں رہے گا، عورت کا بناؤ سنگار بھی ہونا چاہیے اس وقت۔ یہ اس وجہ سے کہ قریب رہے گی اور بناؤ سنگار کر کے رہے گی تو مرد کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، رغبت پیدا ہو سکتی ہے پھر سے رجوع کرنے کے متعلق، اور اگر اولاد بھی ہو تو پھر اور زیادہ اس کی یعنی وہ بڑھ جائے گی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے، لیکن معاشرے میں جو حال چل رہا ہے آج
کہ اس بات کو آج لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے اس کے جو فوائد ہیں، جو طلاق ہونے کے بعد جو عورت کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہے اپنی عدت کی تکمیل کے لیے، یہ اس کا فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں مرد راغب ہو سکتا ہے، اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور پھر سے جو ہے رجوع ہو سکتا ہے۔ ورنہ جو ہے اگر دور دور رہیں گے، دوسرے گھر میں رہیں گے، جیسا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مطلقہ کو یہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو بالکل اچھوت بنا کر اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ آ کر اپنی لڑکی کو لے کر چلے جاتے ہیں گھر میں سے۔ یہ سراسر قرآن کے حکم کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا تو یہ ہے کہ وہ عورت کو وہیں پر رکھنا چاہیے تاکہ رجوع کا موقع باقی بچے اور شوہر اس کی طرف مائل ہو جائے، یا بیوی کے دل میں بھی یہ بات آ سکتی ہے، داعیہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میں جس غلطی کی وجہ سے یہ بھگت رہی ہوں سزا، اس کو اگر میں اس کی اصلاح کر لوں گی تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ سوچ کر وہ بھی اس کی طرف راغب ہو سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں اس میں، یعنی طلاق رجعی ہونے کی صورت میں۔ طلاق رجعی اگر نہیں ہے، بائن ہو اور یہ 3 دفعہ طلاق دے چکی ہو، تو پھر اس میں تو پردہ کرنا پڑے گا عورت کو مرد سے، کیونکہ اب سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب کوئی رشتہ جو ہے پھر سے جڑنے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی اس میں۔ اور ایک بات کہ وَإِن كُنَّ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ستاؤ مت، کہ اتنا تنگ مت کرو، اتنا بے عزت مت کرو ان کو، اتنا ذلیل مت کرو کہ تمہارے گھر سے وہ خود بخود تنگ آ کر نکل کر چلی جائے۔ یعنی گھر میں تو رکھ رہے ہیں لیکن ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، تو پھر وہ خود بخود نکل جائے گی۔ ایسا نہیں کرنا، یہ فرمایا گیا۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر یہ مطلقہ عورتیں حاملہ ہو تو وضع حمل تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ یعنی جو حاملہ عورتیں ہوں گی جن کو طلاق ہوگی تو پھر ان کی عدت تو ظاہر ہے کہ وضع حمل تک ہے، تو جب عدت وضع حمل تک ہے تو ان کی سکونت اور ان کا نفقہ بھی شوہر کے ذمے ہے، یہ باجماع امت ثابت ہے۔ اور جو عورتیں جو ہے جن کو انہیں حیض آتا ہے اور جو رجعی جن کو طلاق ہوئی ہو، ان کی عدت جب تک ہوگی اس مدت تک ان کو نفقہ دیا جائے گا اور سکونت دی جائے گی، یہ بھی جو ہے ثابت ہے اجماع امت کے ساتھ۔ لیکن اس کے علاوہ جو عورتیں ہوں گی، جسے خلا لی ہوگی یا نکاح فسخ کرایا ہوگا یا جن کو 3 طلاقیں دی ہوگی، تو ان عورتوں کے لیے اختلاف ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے جو ہے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان عورتوں کو نفقہ نہیں دیا جائے گا جو خلا لی ہے اور جنہوں نے نکاح فسخ کرایا ہو اور جن کو 3 طلاقیں ہو چکی ہو۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ ان عورتوں کو بھی نفقہ دیا جائے گا جن کو جو خلا لی ہیں اور جن کا نکاح فسخ کیا ہو اور جن کی 3 طلاقیں ہوئی ہو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، یعنی تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اجرت دو۔ یعنی جس عورت کی طلاق ہو چکی ہے تو پھر اب وہ جو حمل سے تھی، حمل اس کا وضع حمل ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بچے کو دودھ پلایا جائے گا تو بچے کو دودھ پلانے کی اجرت عورت کو دینا ہوگی۔ اب اس سے پہلے تک عورت جب شوہر کے نکاح میں رہتی ہے اس وقت بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ وہ نہیں کر سکتی اور نہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جیسے ہی نکاح سے نکل گئی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی اور بچہ پیدا ہوا تو اس کا جو نفقہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اس لیے اس کی عدت پوری ہو گئی۔ لیکن جو بچے کا جو ہے گزر بسر کے لیے، اس کی زندگی کے لیے جو غذا کا انتظام کرنا ہوگا، جو ماں پلائے گی اس کو، تو پھر اس کے لیے جو ہے شوہر کو، اس کے سابقہ شوہر کو وہ دودھ پلانے کی اجرت دینی ہوگی۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور باہم مشورے اور رضامندی سے دودھ پلانے کی اجرت طے کر لیا کرو۔ یعنی اجرت کیسی ہوگی؟ ایک معروف طریقے سے اجرت دی جائے گی، جو طریقہ ہوگا دنیا میں رائج، عورت کو بھی اسی کا مطالبہ کرنا ہوگا اور مرد بھی جو ہے ویسی ہی اجرت۔ مرد یہ نہ کہے کہ میں اتنی ہی دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا، یا عورت یہ نہ کہے کہ میں زیادہ لوں گی، جتنا معروف طریقہ ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور باہم مشورے اور رضامندی سے جو ہے یہ کام ہونا چاہیے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ،
اور دودھ پلانے کے معاملے میں باہم نزاع یا نا اتفاقی پیدا ہو جائے گی تو بچہ کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلایا جائے، یعنی اگر بات نہیں بن رہی ہے اور وہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو اس کو زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ دودھ پلانے کے لیے، لیکن اگر ماں جو بچے کی ماں ہے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور بیماری نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں پلانا چاہ رہی ہے تو اللہ کے نزدیک گنہگار ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر یا کوئی اور اس کو زبردستی نہیں کر سکتے دودھ پلانے کے لیے، کسی اور عورت کا انتظام ان کے لیے کرنا ہوگا بچے کے لیے جو دودھ پلائے اور جو اجرت لے کر دودھ پلا دے، لیکن اس کے لیے ایک لحاظ یہ رکھنا ہوگا کہ وہ بچہ ماں کے پاس رہے گا، کیونکہ ماں کا حق ہے وہیں پر رکھ کر اس کو دودھ پلانا ہوگا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، صاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے اس پر بھی واجب ہے کہ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس قدر دیا ہے اس سے میں سے خرچ کرے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ عسرت و تنگی کے بعد فراخی بھی عطا فرمائے۔ اس میں اصول بتا دیا گیا کہ جو تنگ دست ہوگا وہ اسی کے مطابق نفقہ دیا جائے گا اس کو، اور جو مالدار ہوگا تو پھر وہ اس کی حیثیت کے مطابق نفقہ دیا جائے گا، یعنی عورت کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی اس میں بلکہ مرد کی حیثیت دیکھی جائے گی، کیونکہ یعنی جو مال دے گا وہ مرد دے گا، تو اگر مرد مالدار ہے تو اپنی مالداری کے مطابق امیرانہ نفقہ عورت کو دے گا، چاہے عورت غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے عورت تنگ دستی کیوں نہ ہو، اور اگر مرد غریب ہے تنگ دست ہے تو اپنی تنگ دستی کے مطابق غریبانہ نفقہ اس کو جو ہے عورت کو دے گا، چاہے عورت بہت بڑی مالدار ہو، لیکن اس کی حیثیت اس کا اسٹیٹس یہاں پر سوشل اسٹیٹس نہیں دکھا جائے گا اور مالی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ مرد کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بڑی مالدار ہوتی ہیں اور وہ ویسے ہی مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے، لیکن شوہر اگر مالدار نہیں ہے تو اس کی حیثیت سے دیا جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو سہ نہ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔